بسم الله الرحمن الرحيم. ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ اور پھلوں میں، مما یشتہون جو چاہیں گے، کلوا واشربوا کھاؤ پیو، ہنیئا خوشگوار، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے ہو اس کے سبب، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا اظہار فرما کر انسان کو اس کے جھٹلانے پر اس کی وعید، اس کی سزا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے کہ جو دنیا کے اندر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے، تمہیں پیدا کیا، ایک ذلیل قطرے سے پیدا کیا، پہاڑوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں یہ سورج چاند تارے سب کو ختم کر دے گا، لپیٹ دے گا سب کو، تو تمہارا اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ کھڑے ہونا کون سا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجرم لوگ جو ہوں گے نہ تو وہ بات کر سکیں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اب آج کی آیات میں ہے کہ متقی لوگ، یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ نمازی بن جانا آسان ہے، حافظ قرآن بن جانا آسان ہے، عالم بن جانا آسان ہے، مفسر محدث بن جانا آسان ہے، حاجی بن جانا، عمرے کر لینا آسان ہے، متقی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ متقی بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس میں کہ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو۔ آج کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے؟ نہ نمازی بچا رہا ہے، نہ حاجی صاحب بچا رہے ہیں اپنے آپ کو، سب اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے؟ تو وہاں جو انعامات ملیں گے وہ متقی لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے نہیں بتایا گیا۔ نمازیوں کے لیے ایسی نماز تو اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل سے ہماری قبول فرما لے تو اس کی مہربانی ہے۔ آپ سورہ مدثر میں سن کر آئے ہیں کہ ایسے نمازی لوگ کے لیے بھی ہلاکت ہوگی جن کی نمازیں ہی ایسی ہوں گی کہ جو ان کی ایک بالش جو ہے وہ سر کے اوپر سے نہیں جاتی۔ تو یہ نمازیں تو اللہ اپنے فضل سے اگر قبول فرما لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، وگرنہ ہماری نمازوں کا حال تو ہمیں خود معلوم ہے۔ تو یہ متقی بننا، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا، نظروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اپنے مال میں سے جس جس کا حصہ بنتا ہے اس کو ادا کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے جائیداد کے پیچھے، یہ نہیں کہتا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، 4 انچ جگہ اس کو زیادہ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہیں۔ متقی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ متقی لوگ جو ہوں گے فی ظلال وعیون، یہ سایوں میں بھی ہوں گے اور چشموں کے اندر بھی ہوں گے۔ اب وہاں سایہ کیا ہوگا؟ وہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت پل صراط سے ایمان والے متقی لوگ جب گزر رہے ہوں گے تو ان کی نیکیوں کا سایہ بھی ان کے اوپر ہوگا، جس سائے کی بدولت یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی غربا، مساکین، محتاج آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی صدقہ ادا کرتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، جو اپنے مال میں سے حصہ نکالتا ہے تو اس آدمی کا یہ مال بھی قیامت کے دن اس کے اوپر سایہ کر کے رکھے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ متقی بننا، یہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ یہ ہم آج ایک دوسرے کے اوپر ہماری انگلیاں اٹھی ہوتی ہیں، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، کسی ایک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، سب اندر سے چور بنے ہوئے، سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہر آدمی جہاں جس کا داؤ چل رہا ہے وہ وہاں لگانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی موقع نہیں ملا تو وہ الگ سے بات ہے، لیکن اکثریت یہی حال ہے، اللہ ہمیں بچا لے۔ تو متقی بننا بہت مشکل ہے۔ جو
جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کیا جائے۔ تو بہرحال فرمایا متقی لوگ جو ہیں اس دن سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا، ان کی نیکیوں کا سایہ بھی ہوگا، اور صدقہ خیرات دیا ہوا جو ہوگا اس کا بھی سایہ ہوگا۔ وعیون، اور چشمے بھی ہوں گے وہاں پہ، یہ چشموں میں بھی مزے کریں گے۔ پیچھے ہم سورۃ دہر میں پڑھ کر آئے ہیں، زنجبیل کا چشمہ ہوگا، کافور کا ہوگا، سلسبیل کا ہوگا، کوثر کا ہوگا، یہ سارے چشمے ہوں گے وہاں پہ۔ تو ان چشموں میں یہ مزے کرے گا، اور ان چشموں کا پانی ایسا لذیذ اور ایسی لذت والا کہ دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ عمدہ پانی وہاں پہ پلائیں گے۔ دنیا میں تو ایسا دودھ بھی نہیں پی سکتے جیسا وہاں پانی ہوگا، وہ تو پانی دودھ سے، یہاں دنیا کے دودھ سے تو وہ اعلیٰ پانی ہوگا، دنیا کے شہد سے تو وہ اعلیٰ پانی ہی ہوگا، اتنا عمدہ پانی ہوگا وہاں پہ۔ تو وہ چشموں کا یہ مالک ہوگا، خود مالک ہوگا، یہ ان چشموں کے اوپر بیٹھے گا۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ روایت میں ہے کہ یہ چشمہ یہ جا رہا ہے راستے میں، جیسا اس کا دل چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اور اس چھڑی کے ساتھ اپنے اس چشمے کو جس طرف چاہے گا ویسے چلا لے گا۔ وہ زمین کے اندر نہیں ہوگا، زمین کے اوپر پانی بہ رہا ہوگا، زمین کے اوپر اللہ کی قدرت سے اس کو جو ہے تھاما ہوا ہوگا، اور یہ جہاں جس طرف چاہے گا۔ دنیا کے اندر نہریں کھودنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں کوئی محنت نہیں کر، جس طرف جائے گا اپنی چھڑی کے ساتھ وہیں اسی طرف اس پانی کو لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسی وہاں پہ قدرت اور طاقت اپنی طاقت سے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ وہاں پہ یہ سایوں میں بھی ہوں گے اور یہ چشموں میں بھی ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، فواکہ کا معنی پکے ہوئے پھل، یہ پھل بھی اس کے پاس ہوں گے، مما یشتہون جیسے چاہے گا، یعنی جو پھل اس کا دل چاہے گا، جو پھل اس کا دل چاہے گا، سیب کھانے کو دل چاہے گا، انگور کھانے کو دل چاہے گا، کنو کھانے کو دل چاہے گا، آم کھانے کو دل چاہے گا، اور پھر جس انداز کا کھانا چاہے گا۔ مما یشتہون کا معنی کیا ہے؟ جس انداز کا، کچا پکا کھٹا میٹھا جیسا بھی کھانا۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، مطلب میٹھا کھا کھا کے تھک جاتا ہے یار، تھوڑا سا ترش بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا نمکین بھی ہونا چاہیے۔ تو مما یشتہون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کے آئے، پرندے بھی ایسے ہوں گے، پرندوں کا گوشت بھی اس کو ایسا ملے گا جیسا یہ چاہے گا، بنا ہوا ملے گا، شوربے والا ملے گا، روسٹ ملے گا، جیسا یہ چاہے گا ملے گا۔ اسی طریقے سے اس کو پھل بھی ایسے ملیں گے جیسا یہ متقی آدمی چاہے گا، جیسا آدمی چاہے گا ویسا ہی اس کو پھل بھی ملے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، اس کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو ہنیئًا، خوشگوار ہو کر۔ یہ نہیں ہے کہ جناب دوپہر کو دعوت کھائی، اب شام کو پھر دعوت آ گئی ہو، کیا کریں جی پیٹ خراب ہے، اب فکر پڑ رہی ہوتی ہے کہ شام کو کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ وہاں ایسا کام نہیں ہوگا، نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ جتنا جی میں چاہے یہ کھائے، ایک ہی نشست میں کھائے، اور اس کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، وہ سارا کچھ ہضم پھر دوبارہ سے کھا لے، دوبارہ سے کھا لے۔ وہاں پہ بد ہضمی نہیں ہوگی، وہاں پہ بد ہضمی نہیں ہوگی، چورن کھانے کی ضرورت، پھکیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 7 اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی کھانے بھی ایسے لذت والے جو انسان کے دل میں چاہتا ہے۔ یہاں تو چاہتا تو ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ بعض لوگ بڑی چاہت کرتے ہیں میں یہ فلاں چیز کھاؤں، لیکن وہ کھا نہیں سکتے، ایسی بیماری اللہ نے لاحق کر دی کہ وہ اس کو کھا ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جی بھر کے جتنا دل چاہے وہ وہاں پہ کھائے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا، خوشگوار ہو کر مزے سے کھائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کس وجہ سے کھائے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے رہے ہو، دنیا میں جو تم نے کیا یہ اس کا بدلہ آج تمہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو تم گناہ لے کر چلے جاؤ اور آخرت میں تم کہو کہ مزے کریں، نہیں۔ گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹو گے، چنے نہیں کاٹو گے، چنے بوئے ہیں تو چنے کاٹو گے، گندم نہیں کاٹو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے اس لیے تاکہ نیک اعمال کر کے لوگ آئیں۔ اس پارے کے شروع میں کیا تھا؟ پہلی آیت میں تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ جو موت الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ جو ہم نے زندگی اور موت بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اب یہ بتایا کہ وہ جو اچھے عمل کر کے آئے گا اس کا بدلہ یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اس کو قیامت کے دن جنت میں کہا جائے گا کہ لو بھائی کھاؤ پیو مزے کرو،
ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے. نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں نیکی کرنے والوں. اس لیے اپنی نیکی بھی کرو اور نیکی کو محفوظ بھی رکھو. یہ جنت تک ہمارے ساتھ چلی جائے، ہمارا ایمان وہاں تک ہمیں لے جائے، ہمارے اعمال وہاں تک ہمارے ساتھ چلے جائیں. اس کی بھی کوشش کیا کرو. نماز پڑھ لی تو فارغ ہو گئے، بس یہ کہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی بس ذمے سے فرض اتر گیا. اس نماز کی بھی حفاظت کرو، اس نماز کی بھی حفاظت کرو. کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے نماز کا اجر ضائع ہو جائے. کوئی حج کر لیا تو کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے حج ضائع ہو جائے. کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں. نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے اوپر تم پہرے دار بھی بن جاؤ کہ یہ میری نیکی محفوظ رہ جائے. تو یہ فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، وہ جو نیکیاں لے کر جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیں گے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول دی. اللہ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو آج جھٹلا رہے ہیں، جو آج قرآن کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. فرمایا کہ اس دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی. لیکن اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ انعامات ہوں گے. اب آخری آیات ہیں کل کہ مجرم لوگوں کو کیا ہوگا وہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اعمال